السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہوں گے؟ ہم نے حج 2024 کے سلسلے میں حج کے جو انتظامی امور ہوتے ہیں اس کے جو ڈیفرنٹ مراحل ہوتے ہیں، ہر مرحلے کے بارے میں ایک ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ آج اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ حاجی کیمپس جو ہوتے ہیں، حاجی کیمپس میں کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں حجاج اکرام کے لیے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوال آ رہے تھے، تو ہم نے سوچا اس بارے میں بھی ایک ویڈیو کر لی جائے کہ حاجی کیمپ میں حجاج کے لیے کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو اس میں اکثر لوگوں کا یہ سوال آ رہا تھا کہ کیا حاجی کیمپ میں کوئی شاپس ہوتی ہیں جہاں سے اب حج سے ریلیٹڈ احرام، عبایا یا کوئی اور ضروری سامان اگر خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، حاجی کیمپ کے میں جہاں آپ کی ٹریننگ ہوگی وہاں پہ بہت سارے اسٹالز بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ سامان مل سکتا ہے، وہاں آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم حاجی کیمپ میں اسٹے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حاجی کیمپ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مطلب آپ دیکھیں جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد میں ایئرپورٹ ہے، وہ لوگ اپنے حساب سے ایئرپورٹ جا سکتے ہیں اپنی اپنی رہائشوں سے۔ جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں ایئرپورٹ نہیں ہے اور انہیں اپنے حج کے سفر کے لیے کسی قریبی ایسے شہر میں جانا ہے جہاں ایئرپورٹ اویلیبل ہے، تو ان کے لیے یہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں کہ حاجی کیمپ کے اندر وہ اگر ان کی حج کی فلائٹ سے 72 یا حج کی فلائٹ سے 4-5 دن پہلے بھی اگر وہ آنا چاہیں، آ کے رہ سکیں، تو ان کے لیے یہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ اب آج کل رش بہت ہوتا ہے تو جو حاجی کیمپس ہیں وہ یہ پریفر یہ کرتے ہیں یا وہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جب آپ اپنی فلائٹ سے، کیونکہ آپ کو 24 سے 48 گھنٹے پہلے پاسپورٹس اور ویزاز تو حاجی کیمپ آ کے کلیکٹ کرنے، تو اگر آپ کسی بہت دور جگہ سے آ رہے ہیں جو اس لیے ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ پاسپورٹ لینے آئیں اور پھر واپس اپنے گھر جائیں اور پھر فلائٹ کے ٹائم پہ ایئرپورٹ آئیں، اگر یہ چیزیں مینیج کرنا مشکل نہیں ہے، تو حاجی کیمپ نے جو حجاج حج پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رہائش کا بندوبست ہوتا ہے، لیکن وہ 24 سے 48 گھنٹے پہلے صرف آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ پہلے آ کے وہاں نہیں رہ سکتے۔ 24 سے 48 گھنٹے پہلے وہاں آپ کو نائٹ سٹے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے اپنی فلائٹ سے پہلے روانہ ہو سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حاجی کیمپ میں اسٹے کے لیے کوئی چارجز ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حاجی کیمپ میں رہائش ہے وہ فری ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ پھر سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حاجی کیمپ میں کیا اگر ہم رہنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم اپنے گدے، بستر اور خوراک اپنے ساتھ اپنی لانی ہے یا وہاں سے اویلیبل ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ گدے، بسترے، تکیے یہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو حاجی کیمپ میں مل جائیں گے۔ اور کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو حاجی کیمپ کی کینٹین سے آپ کو کھانا اویلیبل ہوگا، آپ کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حاجی کیمپس میں ریال خریدنے کی کوئی فیسلٹی ہے یا نہیں؟ تو حاجی کیمپ میں ڈیفرنٹ بینکوں کے کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کو ریال مل بھی سکتے ہیں، لیکن ریال کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جتنی جلدی اور ٹائم سے لے سکیں تو لے لیں، کیونکہ حج کے قریب شارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنے سفری ڈاکومنٹس لینے آئیں گے یا ویکسین لینے آئیں گے اس وقت حاجی کیمپ سے ریال لے لیں گے، اگر ریال شارٹ ہوں گے تب بھی ملنا مشکل ہوں گے، اور اگر شارٹ ہوں گے تو ان کی قیمت بھی زیادہ مہنگی مل رہی ہوگی، تو وہ اگر آپ پہلے ہی لے لیں تو اچھا ہے۔ لیکن بہرحال حاجی کیمپ میں بینکوں کے کاؤنٹر ہوتے ہیں، وہاں سے ریال مل سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو سامان کا کسٹم ہونا ہے وہ حاجی کیمپ میں ہوتا ہے یا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے؟ تو وہ آپ کا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے، حاجی کیمپ میں نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ فیملی ممبرز جو حج پہ ساتھ نہیں جا رہے لیکن ڈفرینٹ دوسرے شہروں سے چھوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ تو وہ حاجی کیمپ پہ اسٹے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حاجی کیمپ میں صرف وہی لوگ اسٹے کر سکتے ہیں جن کی حج کی فلائٹ ہوتی ہے، تو وزٹرز وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتے۔ تو حاجی کیمپ میں ڈسپینسری کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے، تو حاجی کیمپ میں ڈسپینسری موجود ہوتی ہے اور اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حاجی کیمپ میں مسجد اویلیبل ہے؟ مسجد بھی بڑی مسجد ہوتی ہے، حاجی کیمپ میں مسجد اویلیبل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حاجی کیمپ میں اے ٹی ایمز ہوتے ہیں؟ تو اے ٹی ایم چند مخصوص حاجی کیمپ میں ہی ہوتے ہیں، ہر حاجی کیمپ میں آپ کو اے ٹی ایم کی فیسلٹی نہیں ملتی۔
پھر اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حاجی کیمپ میں ایئر لائنز یا بینکوں کے نمائندے آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے. حاجی کیمپ میں بینکوں کے بھی اپنے کاؤنٹرز ہوتے ہیں اور جو ڈفرینٹ ایئر لائنز ہیں ان کے بھی اپنے کاؤنٹرز ہوتے ہیں. حاجی کیمپ میں موجود ہوتے ہیں یہ کاؤنٹرز. حاجی کیمپ سے کے ریلیٹڈ سوال یہ پوچھا جاتا ہے فوٹو کاپی کی فیسلٹی ہوتی ہے یا نہیں. تو فوٹو کاپی کی فیسلٹی ہوتی ہے اور وہ فری نہیں ہوتی. وہاں پہ کاؤنٹرز ہی بنے ہوئے ہیں جہاں ڈفرینٹ فوٹو کاپیز بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ریٹس ہوتے ہیں, ریٹ لسٹ وہاں لگی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو حاجی کیمپ پہ فوٹو کاپی کی سہولت اویلیبل ہوتی ہے. پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حکومت پاکستان یا جو ٹریول ایجنٹس جن کے تھرو آپ جا رہے ہیں کیا یہ آپ کو خرچے کے لیے ریال یہ آپ کو دیتے ہیں یا آپ نے خود مینیج کرنے ہوتے ہیں. تو اب اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا کہ ریال آپ کو حکومت پاکستان دے یا جو جن پرائیویٹ لوگ جو ٹریول ایجنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ آپ کو جو پیسے آپ نے ان کے پاس جمع کرائے ہیں اس سے وہ ریال دیں. ریال آپ کو خود ہی ارینج کرنے ہوتے ہیں اور ایک عام ایک نارمل سنگل بندے کے لیے کم از کم جو منسٹری کی اناؤنسمنٹ ہے یا منسٹری کا اپنا انالیٹکس ہے اس کے حساب سے 2000 ریال ایک بندے کے لیے ہونے چاہیے. اور آپ میکسیمم جو رقم اپنے ساتھ کیش لے جا سکتے ہیں وہ اس کی مالیت 9500 ریال سے زیادہ نہیں ہو سکتی ایک بندے کے لیے. مطلب ایک بندہ میکسیمم صرف اتنے ہی پیسے لے جا سکتا ہے, اس سے زیادہ کیش بھی نہیں لے جا سکتا. بے شک وہ پاکستانی روپیز ہوں یا ڈالرز ہوں لیکن وہ ایکویولنٹ ہونے چاہیے 9500 ریال کے. میکسیمم لمٹ یہ ہے, اس سے زیادہ کیش آپ ٹریول نہیں کر سکتا ایک حاجی. اور جو سجسٹڈ ہے کہ ایک حاجی کتنے پیسے لے کے جائے تاکہ اس کے وہاں اخراجات ہو جائیں کوئی پرابلم نہ ہو, تو وہ 2000 2500 ریال اس طرح کی لوگوں نے بتائی ہوئی ہے. اور منسٹری کے اپنے نمائندوں نے بھی اسی طرح کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے. تو یہ کچھ سوال تھے جو حاجی کیمپ کی فیسلٹیز سے ریلیٹڈ تھے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے حاجی کیمپ میں کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ایک فیس بک گروپ ہے اس کا, وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کا ایک نمبر ہے, اس واٹس ایپ کے نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. باقی اس پورے حج کے سفر کے دوران جب بھی آپ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو حج سے ریلیٹڈ, کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو ٹائملی ان سوالوں کا جواب دیا جائے. باقی اس انتظامی امور کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.